السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام نے جو احکامات ہم پر عائد کیے ہیں وہ 5 شعبوں سے متعلق ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ دین ان 5 شعبوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو دین ناقص اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اسی لیے عقائد کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، عبادات کا صحیح طریقے پر انجام دیا جانا بھی ضروری ہے، آپس میں لین دین اور خرید و فروخت بھی شرعی طریقے پر ہونا چاہیے، اور اندرونی اخلاق بھی درست ہونے چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جب یہ 5 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہوں گی تو اس کے اندر کامل اور مکمل دین پایا جائے گا۔ معاشرت ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے۔ معاشرت کے معنی دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا، زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، یعنی کھانا کیسے کھائیں، پانی کیسے پئیں، گھر میں کیسے رہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، یہ ساری چیزیں معاشرت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں نے معاشرت کے شعبے کو دین سے خارج ہی کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا دین ناقص اور نامکمل ہو گیا ہے۔ دین کے مکمل کرنے کے لیے معاشرت سے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور جو احکامات امت کو عطا کیے ہیں ان کا جاننا اور ان کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہر امتی کے اوپر ضروری ہے، تبھی جا کر کے اس کا دین مکمل اور کامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے ہر شعبے میں تمام تعلیمات، تمام احکامات عطا کر دیے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو کسی بھی شعبے کے اندر پیاسا اور دوسرے کا محتاج نہیں چھوڑا۔ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ آپ نے اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشرک آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اس کا منشا اعتراض کرنا تھا کہ بھلا
ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ بھی کوئی سکھلانے کی چیز ہے؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ ایک نبی اور ایک پیغمبر جیسے عظیم المرتبہ شخصیت اس کے بارے میں کچھ کہتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ اس کو کہا کہ جو بات تم اعتراض کے طور پر پیش کر رہے ہو وہی بات ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ ہمارے نبی تو ہم کو سب کچھ سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ہم کو سکھلا دیا۔ اب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، غیروں کی پیروی کے ہم محتاج نہیں رہے، ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سکھلائی ہے۔ بیت الخلاء میں جانا ہے تو الٹا پیر اندر رکھ کر کے جانا ہے، وہاں پر بیٹھنے کے لیے قبلے کی طرف اپنا چہرہ اور پیٹھ نہیں کرنا ہے، اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے۔ الغرض یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلائی۔ جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھلاتے ہیں، اگر وہ یہ سوچ کر شرمائیں کہ ہم اپنے بچے کو استنجا کرنے کا طریقہ کیسے بتلائیں، ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ کیسے بتلائیں، تو وہ بچہ زندگی بھر استنجا کرنے کا، پاکی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ ہی نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو چھوٹی سی چھوٹی چیز سکھلائی تاکہ یہ میرے بعد کسی غیر کی، کسی دوسری قوم کے طریقے کی محتاج نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ امت کو سکھلا دیا ہے۔ آدمی جب اس طریقے کو اپنا لیتا ہے تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی کے ہر شعبے کی اہم تعلیمات اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، ایسے ہی کھانے سے متعلق بھی اہم تعلیمات آپ نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ انہی میں سے چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو، کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لیو، یعنی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو حصہ برتن کا تمہارے سامنے ہے اس حصے سے کھانا کھاؤ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مت کھانا۔ یہ 3 آداب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، دوسرا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور تیسرا اپنے سامنے والے حصے سے کھانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کھانا شروع کر رہا ہو تو وہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ لیا کرے، اور اگر بھول گیا، شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، بیچ میں جب کبھی بھی یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع میں بھی اللہ کا نام اور اخیر میں بھی اللہ کا نام۔ جب اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو شیطان کا اس کے اندر جو حصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ایک حدیث آئے گی جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بتلا دیا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں اور بسم اللہ پڑھنے کی کیا فوائد ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو یہاں سے چلو، تمہارے لیے یہاں پر نہ قیام کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے، اس لیے کہ جب یہ آدمی گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے بسم اللہ پڑھی تھی، اس کے ذریعے سے اس نے ہمارے قیام کا انتظام ختم کر دیا، اور کھانے کو جب اس نے بیٹھا
تو بیٹھنے کے بعد جب اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو کھانے کا انتظام بھی ہمارے لیے یہاں پر ختم ہو گیا۔ چنانچہ بسم اللہ کی یہ برکت فرمائی کہ شیطان کا کھانے کے اندر اور قیام کے اندر جو حصہ ہوتا ہے بسم اللہ کی برکت سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، ویسے ہی داخل ہو جائے غفلت کے ساتھ اور پھر کھانا کھاتے وقت بیٹھ جائے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ اس گھر کے اندر تمہارے لیے قیام کا بھی انتظام ہو گیا اور تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ چنانچہ شیطان وہاں پر اس کے قیام میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے کھانے کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ قیام شیطان کے کھانے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھانا تو کھائے گا لیکن اس روزی کے اندر، اس غذا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی، اور کھانے میں آدمی کو مزہ تو آئے گا لیکن اس کھانے کا، اس روزی کا جو نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں جو نور پیدا کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ شیطان کی شرکت سے ہم لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو برکات اور جو انوارات رکھے ہیں وہ ہم کو حاصل ہوں۔ نیز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لگا دیا گیا لیکن ابھی کھانا شروع نہیں کرے تھے، اچانک ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی۔ دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہے، پریشان ہے، سیدھے کھانے کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے وہاں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے روک لیا۔ اس کے بعد ایک دیہاتی آیا، اس کی بھی کیفیت ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ بھوک سے بے حال ہے، چنانچہ وہ بھی آ کر کے کھانا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہ رہا تھا اس طریقے پر کہ بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کھانا شروع ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے اس بچی کو استعمال کیا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر یہ بچی کھا لے گی تو میرا بھی حصہ اس کے اندر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب میں نے بچی کو روک لیا تو دوسرے دیہاتی کو اس نے استعمال کیا تاکہ اس کا اس کے اندر حصہ ہو جائے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بھی اس کا راستہ بند کر دیا۔ اب اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر تعلیم فرمائی کہ تم کو کس طریقے سے کھانا کھانا ہے، اور ایک ادب کھانے کے اندر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب دستر پر بڑے موجود ہوں تو سب سے پہلے بڑوں سے ابتدا کرنی چاہیے، اس کے بعد جو چھوٹے لوگ ہیں وہ شروع کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام دستر پر موجود ہوتے تو جب تک اللہ کے نبی شروع نہ کرتے ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو کھینچے ہوئے رکھتے، لیکن جب اللہ کے نبی شروع کر لیتے تو ہم بھی پھر کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ آداب سیکھنے کی چیز ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ویسے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ جب پورا کھانا ختم ہو گیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، اس کو یاد آیا کہ میں نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا اور پھر وہ آخری نوالا کھا لیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دعا پڑھی آخری لقمے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ تو شیطان جو کچھ کھا لیا تھا اس نے سارا کا سارا نکال دیا اور اس کو قے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے شیطان کی شرکت
اس کے اندر ختم کر دی۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ الغرض اس حدیث کے اندر ایک ادب تو یہ سکھایا گیا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور دوسرا ادب یہ سکھلایا گیا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے سے متعلق، سیدھی طرف سے شروع کرنے سے متعلق گزشتہ کسی جمعہ میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بتلایا تھا، اسی لیے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا ادب اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اگر تھال بڑا ہو، لیکن آج کل تو چھوٹی چھوٹی رکابیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی اہتمام کرے کہ اپنے سامنے والا جو حصہ ہے اس کے اندر سے کھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بڑی بڑی تھالیں ہوا کرتی تھی، کئی لوگ اس کے اندر بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھایا کرتے تھے، اسی لیے یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہمارے سامنے والا جو حصہ ہے برتن کا، اس کے اندر سے کھانی چاہیے۔ لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ یہ ادب اس وقت ہے جب کہ پوری تھال کے اندر ایک ہی چیز موجود ہو، اور اگر مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس جگہ پر کوئی چیز، دوسری جگہ پر کوئی چیز، مختلف چیزیں آپ کی برتن کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو جو پسند ہے، آپ کا دل جو کھانے کو چاہ رہا ہے، آپ اس چیز کو لے کر کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، دسترخوان پر بیٹھے، وہاں پر ہمارے لیے کھانا لگا دیا گیا اور اس کے اندر کھانے میں سرید پیش کیا گیا تھا۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہے جس کو روٹی وغیرہ توڑ کر شوربے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے حد پسندیدہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف بھی فرمائی۔ الغرض جب وہ دستر کے اوپر لایا گیا تو میں، حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اپنے سامنے سے کھاتا، کبھی اس طرف سے کھاتا، کبھی برتن کے اس طرف ہاتھ بڑھاتا، اس طریقے سے وہ کھانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرو، اللہ کا نام لو۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ لیا۔ دوسری بات انہوں نے اللہ کے نبی نے یہ دیکھی کہ یہ صحابی کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کھاتے ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حصہ آپ کے سامنے سے ہے اس کو کھایا کرو۔ چنانچہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے والے حصے سے کھانے لگے۔ جب وہ کھانا ختم ہو گیا، برتن اٹھا لیا گیا، اس کے بعد ایک دوسرا برتن لایا گیا، اس کے اندر مختلف قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کہیں کچی، کہیں پکی، تر، سوکھی، اس طریقے سے مختلف قسم کی کھجوریں، مختلف رنگتوں کی کھجوریں اس تھال کے اندر، اس برتن کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ برتن دیکھا تو ان کے سامنے جو کھجوریں تھیں صرف وہی کھانے لگے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اپنے سامنے سے لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اور میرے ہاتھ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ادھر سے لیتا ہوں، کبھی ادھر سے لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ تم اب جہاں سے چاہے کھا سکتے ہو، اس لیے کہ پہلے برتن کے اندر ایک ہی چیز تھی، اس لیے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور اس برتن کے اندر مختلف قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی ہے، تو اب تم کو جو پسند ہو، جہاں سے لینا چاہو لے کر کے کھا سکتے ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک ادب اور کھانے کے جتنے بھی آداب ہیں اپنی امت کو سکھلائے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بیٹھنے کے طریقے بھی ہیں، جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے اتحیات کے اندر، یا پھر ایک پاؤں کھڑا کر کے اسی حالت کے اندر بیٹھنا، یہ سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی چار زانو بیٹھ کر کھانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی میز پر بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہو گیا ہے ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھانے کا، اس کی بھی اجازت ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن نیچے بیٹھ کر کے کھانا، دستر بچھا کر کے کھانا، یہ سنت کے طریقے سے زیادہ قریب ہے۔
اسی لیے جو لوگ نیچے بیٹھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر کے کھانے کی کوشش کریں، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائیں، اور پھر اخیر کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کر کے اپنا کھانا ختم کریں۔ اس طریقے سے کریں گے تو ہمارا یہ کھانا بھی اللہ کے یہاں عبادت لکھا جائے گا اور اس کے اوپر اجر و ثواب ہم کو لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی تعلیمات پر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔